جنرل اجاز، یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ، ایم بی ایس سے ملاقات اور پومپیو کا وہاں موجود ہونا، اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ندیم کہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے سعودی عربیہ، اور وی مسٹ ریسپیکٹ دیئر سوورینٹی. وہ ہماری سوورینٹی کا احترام کریں. ہماری طرف سے وہ جس سے ملنا چاہتے ہیں، ان مائی پرسنل ویو، ان کو وہ ملاقات کریں. لیکن جب اس ملاقات کے فالو آؤٹ کے طور پر ہمیں کچھ ڈکٹیٹ کیا جائے، ہمارے اوپر پریشرز آئیں، ہم سے کچھ مطالبات رکھے جائیں، تو پھر ہمارا ایک حق بنتا ہے کہ ہم ایز اے ساورن اسٹیٹ اپنے مفاد کو، اپنے ریاستی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے جس طریقے سے ہم ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی حق بجانب ہوں گے، ہم ریسپونڈ کریں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ میں نیتن یاہو کے آنے یا مائک پومپیو کے آنے سے جو بھی بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں اس پہ اوور کریٹیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کے اندر ہڈن میننگز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان کی سوورینٹی کا احترام کرتے ہوئے ویٹ اینڈ سی کہ کل اس کی فالو آؤٹ کے طور پر ہم سے کوئی مطالبات کیے جاتے ہیں یا نہیں. تو اس وقت ہم اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے، اپنی پالیسیز کو بھی فالو کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہوں. جنرل اجاز، کیا ریسنٹ ویکس کے اندر پاکستان کے اوپر وہ دباؤ آیا؟ کیونکہ تاثر یہ ہے کہ وہ دباؤ آیا پاکستان پر، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو فنڈز کے وڈرول کی بات ہے، جس طریقے سے $1 بلین واپس مانگ لیا گیا، شاید کوئی ہو، لیکن دو ٹوک الفاظ میں اگر کوئی پریشر ڈالا گیا ہے تو آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس. اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اس سے گریز کرتے ہوئے کسی ایک اسٹیٹ کی طرف انگلی اٹھائے بغیر انہوں نے کہا یس، پریشرز بھی ہیں، کچھ انسینٹیوز کی بھی بات ہو رہی ہے. لیکن اس طرح تو ہر وقت ہوتا ہے. جب ہم نیوکلیئر ایکسپلوژن کرنے جا رہے تھے، پریشر بھی تھا، انسینٹیوز بھی دیے جا رہے تھے. تو لیکن پھر اس کا ہم نے وہ مطلب یہ ہوا، آپ کی بات سے میں اگر نتیجہ اخذ کروں، کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان کو دبایا بھی گیا، اور کیرٹ اینڈ سٹک والی اپروچ، اور کچھ یہ بھی دکھایا بھی گیا کہ اگر آپ مان لیں گے تو آپ کو یہ فائدہ بھی ہوگا. میں نے یہ چیز اخذ کی پرائم منسٹر آف پاکستان کے انٹرویو سے، جب انہوں نے کہا کہ یس، ایف اے ٹی ایف اور کچھ انسینٹیوز کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنے پرنسپل سٹینڈ سے نہیں ہٹیں گے. اور جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک پرنسپل پوزیشن لی تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ پیلسٹائن اور کشمیر کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے نمبر آف ریزولوشنز ہیں جن کو اسرائیل ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے نئی آبادیاں بھی کر رہا ہے، اور ان کے جو بھی انہیں ویکیٹ کرنے کو ایریا کہے گئے وہ ویکیٹ نہیں کرتے. تو جب ایک ایسا ملک جو یو این ریزولوشن کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے وہی ریپلیکیٹ ہو رہا ہے انڈیا میں، انڈیا بھی یو این ریزولوشن کو ڈس ریگارڈ کر کے کشمیر کو حذف اپنے اسٹیٹ یونین میں شامل کر چکا ہے. تو جب دونوں میں ایک سملیرٹی ہے تو ہمارا جو پرنسپل سٹینڈ ہے کہ ان دونوں ریاستوں کے ادھر پلیبسٹ ان کشمیر اور جسٹ ریزولوشن آف پیلسٹینین ایشو، اس کے اوپر یو این ریزولوشن کی روشنی میں فیصلہ کریں. ہمارے کوئی اور اس کے علاوہ اسرائیل سے نہ ٹیریٹوریل جھگڑا ہے، نہ کوئی پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے، اور کوئی ڈسپیوٹ نہیں سوائے ایک پرنسپل سٹینڈ کے.